لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. کبھی سمیہ رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفات پہنچ رہی ہیں، ورنہ اسلام سے پہلے کوئی تکلیف نہیں تھی. کبھی زبان پر اف تک نہیں لے کر آئے. جب قوم والے مارتے، جب مکہ کے لوگ مارتے، جب مشرکین آپ کو، آپ کے صحابہ کو مارتے، تو بار بار کلمہ توحید کا اقرار کیا کرتے تھے، کلمہ توحید کا اقرار کیا کرتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اسے کہا جاتا ہے کیا؟ اسے کہا جاتا ہے استقامت اختیار کرنا، دین اسلام پر ڈٹ کر رہنا، دین اسلام پر بالکل جم جانا، کفار و مشرکین سے دین اسلام کے خاطر مقابلہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اسے ہی استقامت کہا جاتا ہے. جو صحابی رسول آئے، معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات یعنی مخلوقات میں سب سے بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ امت محمدیہ میں سے بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم اور آپ جو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، اسلام پر بڑے آرام و سکون سے عمل کر پا رہے ہیں، ہماری مسجدوں سے اذانیں بلند ہو رہی ہیں، ہماری مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، ہم اور آپ معاشرے کے اندر، قوم کے اندر، اس ملک کے اندر سینہ تان کر بغیر کسی خوف و خطر کے چل پھر پا رہے ہیں. ان تمام کا نتیجہ ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ تمام چیزیں کیسے آئیں؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے ملی کہ انہوں نے اپنی زندگی کو قربان کیا اسلام کے خاطر، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے بچوں کو اسلام کے خاطر قربان کیا، تب کہیں جا کر آج ہم اور آپ دین اسلام پر عمل کر پا رہے ہیں. مکہ کے دور کے اندر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو ستایا تھا، آپ کو مارا تھا، آپ کو تکلیفیں دی تھیں. کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا، تو کسی نے آپ کے گلے کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی لا کر رکھ دی، کسی نے آپ کے راستے میں کچرے پھینکے، تو کسی نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، تو کسی نے آپ کے سر کو زخمی کیا. صرف نبی ہی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ بھی مانتے تھے، جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اپنی گردن کو جھکا دیا کرتے تھے، مکہ کے یہ مشرکین، مکہ کے کفار ان کو بھی مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے پیچھے پڑ گئے تھے. بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ تمام حالات آنے کے باوجود، مکہ کے اندر مارے پڑنے کے باوجود، تکلیفیں آنے کے باوجود، اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سامنے کٹتا ہوا دیکھنے کے باوجود، اپنے آپ کو اسلام کے خاطر قربان کرتے ہوئے اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے، اس کے باوجود کبھی بھی انہوں نے اسلام کو ترک چھوڑا نہیں، چھوڑا، اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے. کبھی بلال حبشی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد میری کیا حالت ہو گئی ہے، اس سے پہلے کم سے کم لوگ تو مجھے مارا تو نہیں کرتے تھے.
کبھی سمیہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے نبی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیفات پہنچ رہی ہیں، ورنہ اسلام سے پہلے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کبھی زبان پر اف تک نہیں لے کر آئے۔ جب قوم والے مارتے، جب مکہ کے لوگ مارتے، جب مشرکین آپ کو، آپ کے صحابہ کو مارتے، تو بار بار کلمہ توحید کا اقرار کیا کرتے تھے، کلمہ توحید کا اقرار کیا کرتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اسے کہا جاتا ہے کیا؟ اسے کہا جاتا ہے استقامت اختیار کرنا، دین اسلام پر ڈٹ کر رہنا، دین اسلام پر بالکل جم جانا، کفار و مشرکین سے دین اسلام کے خاطر مقابلہ کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اسے ہی استقامت کہا جاتا ہے۔ جب صحابی رسول آئے تھے، کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی ایسی نصیحت کیجئے، کوئی ایسی وصیت کیجئے، کوئی ایسی بات بتلائیے کہ آپ کے بعد اور آج کے بعد سے میں کسی سے سوال ہی نہ کروں، یعنی اس پر عمل کروں، سیدھا جنت میں جاؤں، کسی سے مجھے پوچھنے کا کوئی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے موقع ہی نہ ملے، میں پوچھوں ہی نہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی آرام سے جواب دیا، کہا قل آمنت باللہ ثم استقم۔ کیا کہا؟ تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر ڈٹ جاؤ، اس سے جو ہے دین اسلام پر عمل کرنے لگ جاؤ۔ دین اسلام پر عمل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گانے بھی سنو، فلمیں بھی دیکھو، نمازیں بھی چھوڑو، اور پھر ان زانیوں اور شرابیوں سے محبت بھی کرو، اور پھر خود کو کہو کہ بھائی میں تو مرد مجاہد ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو اسلام پر عمل کرنے والا ہوں۔ نہ ایسوں کے لیے اسلام کی ضرورت ہے، نہ ایسوں کو چاہتا ہے اسلام کے ایسے مرد اور ایسے مسلمان اسلام کے خاطر قربانی دے۔ کچھ ضرورت نہیں ہے ایسے مسلمانوں کی، ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہے جو دین اسلام پر پختہ عمل کرے، چاہے جو بھی موقع ہو، نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، چاہے اکیلے ہوں، تنہائی کی حالت میں ہو، دوستوں کے ساتھ ہوں، چاہے جس جگہ بھی ہوں، گانے نہیں سننا ہے، فلمیں نہیں دیکھنی ہے، زانیوں اور شرابیوں سے محبت نہیں کرنی ہے۔ تب کہیں جا کر ہم اور آپ مسلمان بنیں گے، تب کہیں ہم اور آپ پکے سچے مسلمان بنیں گے، ورنہ یہ ادھورے اور کھوکھلے مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس استقامت کی راہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ہم دین اسلام پر عمل کرنے لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کر ڈٹ جائیں، پھر کسی سے جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اس استقامت کی راہ میں ایک چیز ہمیشہ رکاوٹ بنتی ہے، اور ایک چیز، دو چیزیں تقریباً اکثر، ایک ہے دنیا داری، دوسری ہے غیر اللہ کا خوف۔ یہ دو چیزیں جب آپ استقامت کے ساتھ دین اسلام پر ڈٹ جاتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اور آج مسلمان اگر دین اسلام سے بھٹکا ہوا ہے، دین اسلام سے دور ہے، تو صرف انہی دو چیزوں کی وجہ سے۔ بعض تو ایسے ہیں جو قبر کے پجاری اور مرید و مرشد بن گئے، جن کے ہاتھوں میں دھاگے، جن کے گلوں میں تاگے، اور جو جا کر چادریں چڑھانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ جو تو عقیدہ توحید کو تو مانتے ہیں، کہتے ہیں ہم موحد ہیں، دین اسلام پر عمل کرنے والے، شرک نہیں کرتے، قبروں کی پوجا نہیں کرتے، لیکن افسوس کی بات ہے اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے دل کے غلام ہیں وہ لوگ، اپنے دل کی عبادت کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کی عبادت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی تباہ و برباد ہیں۔ جو لوگ دنیا داری کے پیچھے پڑ جائیں، دنیا داری میں داخل ہو جائیں اور اسلام کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں کہتا کہ صوفی اور ملا بن جاؤ، کہ صوفیوں کی طرح اللہ کی عبادت کرنے کے پیچھے اتنے پڑ جاؤ کہ تم دنیا داری بالکل ہی بھول جاؤ، بیوی بچے چھوڑ دو، جنگل میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرو، نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ دنیا داری میں بھی رہو لیکن دینداری بھی اختیار کرو۔ پہلے دینداری آنی چاہیے، پہلے اسلام پر عمل کرنا آنا چاہیے، پھر دنیا داری آنی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے۔ اور بتلاؤں اصحاب رسول کے دور کے بعد اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے لوگ تھے کہ اللہ اکبر، ہشام بن عبد الملک بن مروان ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ البدایہ والنہایہ کا یہ واقعہ ہے، اس کتاب کے اندر جلد نمبر 9 کے اندر یہ واقعہ موجود۔ بہت بڑا بادشاہ گزرا تھا ہشام بن عبد الملک بن مروان۔
بہت بڑا بادشاہ تھا، حج کرنے کے لیے آیا۔ جب حج کرنے کے لیے وہ مکہ مکرمہ پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ عاصم بن عبداللہ بن عمر ایک بڑے عبادت گزار، متقی و پرہیزگار شخص تھے، وہ طواف کر رہے تھے۔ تو اس بادشاہ نے ان کو دیکھا کہ بالکل معمولی سے کپڑے ہیں، بالکل معمولی سے کپڑے، سر پر ٹوپی، ہاتھ میں جوتیاں لیے ہوئے طواف کر رہے ہیں مکہ کا، کعبے کا۔ تو ان کو دیکھنے کے بعد ان کے پاس گیا وہ بادشاہ۔ اللہ اکبر! ہماری اور آپ کی خواہشات اور ان کی خواہشات، ہماری اور آپ کی آرزویں ان کی آرزویں، کہ آج اگر ہمیں کوئی ایسے دے دے نا تو لائن لگ جاتی ہے، کٹنے اور مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ بھائی کہاں سے مل رہا ہے لپیٹ لوں، کون دے رہا ہے لے لوں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دینے والا حرام چیز دے رہا ہے، حلال چیز دے رہا ہے، بس پیسے مل رہے ہیں، آنے دو، رکنا نہیں چاہیے۔ ان کے پاس بادشاہ خود پہنچا، اللہ اکبر، اور بادشاہ کہ جو مانگو دے دے، کہ اس نے کہا سلنی حاجہ، اپنی حاجت مانگو، اپنی ضرورت مانگو۔ بادشاہ تھا، غرور و تکبر میں بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی ہر کسی کو نہیں دے دیتے، ان کی خواہش ہوتی ہے میرے سامنے مانگا جائے میں دوں۔ اس نے بھی کہا سلنی حاجہ، مانگو مجھ سے، سوال کرو مجھ سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا مانگو؟ کہا انی لا استحی من اللہ ان اسأل فی بیتی غیرہ، مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے مانگوں، اللہ سے شرم آ رہی ہے کہ اس کے گھر میں کھڑے ہو کر کسی اور سے سوال کروں۔ بادشاہ تھا، اس سے نہ رہا گیا، لال پیلا ہو گیا اور حدود حرم سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا ایک جگہ۔ جب دیکھا یہ جا رہے ہیں تو ان کو روکا، کہا الآن قد خرجت من بیت اللہ، اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل چکے ہیں، اب آپ اللہ کے گھر میں تو نہیں ہیں، فصلنی حاجہ، اب آپ اپنی حاجت مجھ سے مانگ سکتے ہو، اپنی ضرورت مجھ سے مانگ سکتے ہو، آپ کو کیا چاہیے میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ من حوائج الدنیا ام من حوائج الآخرہ، کیا دو گے آپ مجھ کو، کیا دو گے آپ مجھ کو؟ دنیا داری دو گے، دنیا کے تعلق سے آپ سے مانگوں دنیا دو گے، ام من حوائج الآخرہ، یا میں آپ سے آخرت مانگوں آپ مجھے آخرت دو گے؟ اس بادشاہ نے کہا کہ دنیا دے سکتا ہوں، آخرت تو میرے ہاتھ میں نہیں، آخرت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، دنیا جو مانگنا چاہتے ہو، دنیا کے اندر تمہاری جو ضرورت جو خواہش ہے پوری کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، کہ میں نے دنیا تو اس سے نہیں مانگی جو دنیا کا حقیقی مالک ہے، اس سے کیسے دنیا مانگوں جو دنیا کا مالک ہے ہی نہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی، ہماری اور آپ کی آرزویں، ہماری اور آپ کی تمنائیں، اور ان کو دیکھو بادشاہ چل کر آیا، کہا مانگو، نہیں لیا۔ اور ہم اور آپ آج دنیا داری کے پیچھے اتنے پڑے ہوئے، بھائی نماز بعد میں ہو سکتی ہے، ہاں بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک آدھ روزہ چھوٹ جاتا ہے چلنے دو، دن بھر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی بعد میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پہلے اسے کمانا ضروری ہے۔ اگر نماز کو آ جاؤں گا گراہک مار کھا جائے گا، اگر ابھی دکان بند کر کے آ جاؤں گا یہ گراہک چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شرم آنی چاہیے ایسی سوچ کو، ایسے مسلمانوں کو جن کے ذہنوں کے اندر یہ سوچ ہے کہ اگر اس دکان کو بند کر کر مسجد آ کر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آؤں گا یہ گراہک مار کھا جائے گا، یا اپنی کمپنی کے اندر اگر چھٹی ایک نماز کے لیے لے لوں گا، اگر نماز کا وقت اس میں نکال لوں گا، ہو سکتا ہے میری نوکری چلی جائے۔ اور یہی وہ مسلمان تھا، یہی وہ مسلمان تھا جب اس کو نوکری نہیں ملی، جب اس کا کاروبار نہیں چلا، جب اس کے سارے کاروبار ٹھپ تھے، تب تو فجر کی نمازیں پڑھی جاتی تھیں، تہجد میں نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ یہی وہ نوجوان تھا جب وہ امتحانات میں کامیاب نہیں ہوتا تھا اٹھ کر تہجد میں نماز پڑھتا تھا کہ اللہ تو مجھے کامیاب کر دے، تو مجھے فلاں بزنس میں لگا دے، فلاں کمپنی میں جاب لگا دے، اللہ سے دعائیں مانگتا تھا۔ جب رب نے اس کو دے دیا، رب نے اس کو نواز دیا، دکان اس کی چلنے لگی، کمپنی میں کام مل گیا، اب یہ نوجوان اللہ سے منہ پھیر لیا، کہتا ہے نماز کے لیے وقت نہیں، کہتا ہے نماز کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ کتنی بڑی بے شرمی کی بات ہے ہماری اور آپ کے لیے، کہ افسوس کی بات ہے آج مسلمان مساجد کو آزاد کرانے کے پیچھے لگا ہوا ہے،
کہ فلاں مسجد کو کسی غیر مسلم نے توڑ دیا، اسے آزاد کرانا ہے، وہ اللہ کے بندوں مسجدوں کو آباد کر دو۔ اللہ کی قسم کوئی ایسا مائی کلال پیدا نہیں ہوا جو کسی مسجد کو گرا سکے۔ آباد تو کرو، یہی وہ مسجد ہے، فجر میں دیکھ لو ایک سب سے کم ہوگی اس میں۔ کیوں؟ کیونکہ آباد نہیں کرتے کہ آس پاس میں جو ہے مسلمان نہیں ہے، سارے سوئے پڑے رہتے ہیں، فجر میں کوئی نہیں، پھر خود کو کہو وہ مسلمان، دین اسلام پر عمل کرنے والے مجاہد ہوں میں، دین اسلام کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر لوں گا۔ اللہ کی قسم جو فجر کی نماز کے لیے اپنی نیند نہ قربان کر سکا وہ کیا خاک گردن کٹائے گا؟ جس کی نیند قربان جو اللہ کے خاطر نہیں کر سکا، اور پھر گردن کٹانے کی بات کرتے ہو۔ اور کیسے لوگ تھے وہ، کیسے لوگ تھے اصحاب، کیسے لوگ تھے نبی کے صحابہ، دین پر کیسے جمے ہوئے تھے، دنیا داری ملتی تھی لیکن نہیں لیتے تھے۔ اللہ کے نبی خود دیا کرتے تھے کہ اللہ اکبر۔ ایک بدو صحابی، اعرابی، دیہاتی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کیا، کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ میں مہاجر بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ان کو اپنا لیا اور اصحاب رسول کو تاکید کی، کہا اپنے اس بھائی کا خیال رکھنا، اس بھائی کو دیکھنا۔ اور ایک جنگ ہوئی، جنگ کے اندر کچھ مال غنیمت ملا، کچھ مال ملا، اس مال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ میں تقسیم کیا، سارے صحابوں میں تقسیم کیا تو ایک حصہ اس بدو صحابی، دیہاتی صحابی کا بھی نکال دیا اور ان کے دوستوں کو بلوایا، کہا وہ کہاں ہیں؟ تو کہا وہ ہمارے جو ہے جانور چرانے کے لیے لے کر گئے ہوئے ہیں، کہا آ جائیں تو یہ جو ہے ان کو نواز دینا، یہ ان کا حصہ ہے، ان کو دے دینا۔ وہ آئے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات پتہ چلی کہ اللہ کے رسول نے ان کو کوئی حصہ دیا ہے، ان کے دوستوں نے وہ حصہ ان کو نوازا، وہ حصہ دیا، تو وہ حصہ لے کر نبی کے پاس پہنچ گئے، نبی کے پاس رکھ دیا کہ اللہ کے نبی میں نے اس کے خاطر اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی میں نے اس کے خاطر اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی میری خواہش ہے، اللہ کے نبی میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور مجھ کو یہاں پر تیر لگے۔ اشارہ کیا اپنی جو ہے اس گردن کی جانب، کہا اللہ کے نبی مجھے یہاں پر تیر، میری اس حلق کے اندر تیر لگے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او میرے صحابی اگر تم سچے ہو تو اللہ بھی سچا ہے۔ اور پھر ایک جنگ ہوئی، جنگ لڑنے لگ گئے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو اس صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا بتلاؤ کیا وہی صحابی ہے، وہی یہ دیہاتی گاؤں کا یہ صحابی ہے؟ کہا ہاں اللہ کے نبی وہی ہے۔ دیکھا تو وہیں پر تیر لگا تھا جہاں اس نے اپنی آنکھ سے، اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، بالکل اسی جگہ پر تیر لگا تھا، اسی جگہ پر تیر لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا کپڑا اتار کر اپنے کپڑے سے اس کو کفن دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہوئے، ہاتھوں کو بلند کیا، کہا اللہ اللہ یہ تیرا بندہ، اللہم ان ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک، اے اللہ تیرا یہ بندہ تیرے راستے میں نکلا تھا، فقتل شہیدا تیرے راستے میں شہید ہو گیا، انا شہید علی ذالک، اے اللہ یہ تیرے راستے میں شہید ہوا، اس کا گواہ میں خود ہوں، اس کا گواہ میں خود ہوں۔ یہ لوگ تھے، یہ زندگی تھی ان کی، یہ انداز تھا جینے کا ان کا، وہ کبھی جو ہے دنیا داری کے پیچھے نہیں۔ اسی کو تو کہا جاتا ہے استقامت اختیار کرنا، دین اسلام پر ڈٹ جانا، دین اسلام کے خاطر خود کو قربان کر دینا۔ قربانی کی بات کرتے ہو، کہتے ہو ہم تو مسلمان قربانی کر سکتے ہیں، دین کے لیے قربانی دے سکتے ہیں، مانگو۔ تو پھر آج آپ سے مانگتا ہوں 5 وقت کے نمازی بن جاؤ، 5 وقت کے نمازی بن جاؤ اگر دین کے خاطر قربانی دینا چاہتے ہو۔ دن میں کم سے کم 1 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، تفسیر کے ساتھ آیات کو سمجھ کر پڑھو۔ اللہ کی قسم اگر دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ کون مسلمان ہے جو حقیقی مسلمان ہے، کون سا مسلمان ہے جو عمل کرتا ہے، دین اسلام پر ڈٹ کر رہتا ہے۔ افسوس کی بات ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں آج یہ چیز بالکل ختم ہو چکی، ہم اور آپ آج بالکل دور ہو چکے۔
ہماری اور آپ کی زندگی میں کچھ نہیں. وہ لوگ تھے کہ سعد بن ابی وقاص کی والدہ نے جب کہا تھا کہ سعد تو نے اسلام قبول کر لیا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا ہاں. تو کہا میں آج کے بعد نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ تو اسلام سے پھر نہ جائے، یہاں تک کہ تو اسلام کو نہ چھوڑ دے. ایسے ہی بھوکی پیاسی پڑی رہو گے، اسلام کو تم چھوڑ دو گے. اچھی بات ہے. سعد بن ابی وقاص نے کیا جواب دیا؟ کہا یا اماں، اے ماں، اے والدہ، اگر اللہ آپ کو 100 جانے دے، کتنی دے؟ 100 جانے دے، فخرجت، اور آپ کی جان ایک ایک کر کے نکل جائے، ما ترکت دینی، تو میں دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ کھاؤ یا نہ کھاؤ یہ آپ کی مرضی، لیکن دین اسلام کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد وہ کھانے لگ گئے. ایسی زندگی تھی، ایسا وطیہ تھا، ایسا انداز تھا. تو تبھی تو تھا کہ جب عمر بن خطاب کا نام آتا تھا تو قیس و کسریٰ کے بادشاہ کہا کرتے تھے اس کا نام مت لو، کہ سینے کے اندر جلن ہوتی ہے، سینہ کانپنے لگتا ہے، سینہ دہل جاتا ہے. وہی عمر بن خطاب تھے، وہی خالد بن ولید تھے، وہی سعد بن ابی وقاص تھے کہ اللہ کی قسم آج بھی یہودیوں نصرانیوں کے سامنے ان کا نام لے لو، ان کے سینے خوف کے مارے دہل جاتے، ہل جاتے ان کے سینے. کیوں؟ گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کے سینوں میں خوف ہے ان کا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کی خاطر خود کو قربان کیا، اسلام کے خاطر خود کو قربان کیا تھا. اور ہم، میری خاص ان نوجوانوں سے گزارش ہے، کیا کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، دین اسلام پر عمل کرنے والا کہتے ہو، خود کو کہتے ہو میں دین اسلام کے خاطر خود کو قربان کر سکتا ہوں. اور اللہ کی قسم مسجد سے باہر نکلو، مسجد سے باہر نکل کر اپنے فون میں جھانکو. اگر تمہارے فون میں گانے موجود ہیں، اپنے گریبان میں اسی وقت جھانکو، کیا میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں؟ کیا میں محب رسول ہوں؟ کیا میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں؟ اگر تمہارے قدم ان فلموں کو دیکھنے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو خود سے سوال کرو، کیا نبی سے محبت کرتا ہوں؟ کیا دین کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں؟ آج کیا ہو گیا ہے؟ ان کے لباس کو دیکھو، نوجوانوں کے، ان کے بال کو دیکھو، ان کے انداز کو دیکھو، ان کے چال چلن کو دیکھو. فیشن کے نام پر ان زانیوں اور شرابیوں جیسے اپنے لباس پہنتے ہیں، ان نچیوں اور گویوں جیسے اپنے لباس کو اپناتے ہیں. بال دیکھو، جانوروں کی طرح بال کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی داڑیاں دیکھو، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے نبی کی نافرمانی کی قسم کھا رکھی ہے. اللہ اکبر. ان کے چال چلن کو دیکھو اور پھر کہتے ہو کہ مسلمان ہو. مسلمان ہو. ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، ہم کو مارا جا رہا ہے، ہم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں تم نے بزدلی کا جو مظاہرہ پیش کیا ہے، تم نے بزدلی کا مظاہرہ پیش کیا ہے. بالکل بزدل ہو چکے ہیں وہ مسلمان جو نمازی نہیں، بالکل بزدل ہو چکے ہیں، جو گانے اور فلمیں ان زانیوں اور شرابیوں کو دیکھتے ہیں. اللہ کی قسم اس دنیا کے سب سے بڑے بزدل ہیں. ان میں بزدلی بھر چکی ہے. کیوں؟ اسلام کے خاطر قربان کرنے کی بات، اور یہاں ان جیسوں کی. اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، یہودی اور نصرانی مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، بائیکاٹ کرو ہر چیز کا. اللہ کی قسم کیا کرتے ہو تم؟ انہی کو محبت کرتے ہو، انہی کے بھیجے ہوئے نچیوں اور گویوں کو کہتے ہو میں فلاں کا فین ہوں، فلاں کے گانے اپنے فونوں میں رکھتے ہو، فلاں کی فلمیں اپنے فونوں میں رکھتے ہو، اور کہتے ہو صرف پروڈکٹس بین کرو. ہم جو ہے گانے اور فلموں کو بین نہیں کر سکتے. افسوس کی بات ہے پیارے دوستو، ہماری اور آپ کی زندگی سے استقامت آج ختم ہو چکی ہے. صرف نام کے مسلمان ہیں، بس یہ ماننا پڑے گا، یہ سوال اپنے آپ سے کرنا پڑے گا. آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ یہ بھی بہت بلند پائے کے صحابی تھے. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بلند پائے کے صحابی تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، کہا تمہیں محروم جانا ہے، وہاں جا کر دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے. چند اصحاب رسول کی ٹولی ان کو دی، کہا جاؤ. وہ چلے گئے، راستے میں پکڑے گئے، دشمنوں نے پکڑ لیا. جب اس وقت کے بادشاہ کے جانب جو روم کے اس وقت کے بادشاہ کے جانب پیش کیا گیا تو بادشاہ عیسائی تھا. اس بادشاہ نے کہا عیسائیت کو قبول کر لو.
کیا کہا عیسائیت کو قبول کر لو، اپنی بادشاہ تم کو دوں گا، اپنے پاس تمہیں خوش و خرم رکھوں گا، تم میرے پاس بالکل آزاد رہو گے، مال و دولت والے رہو گے۔ دیکھو کیسا ہے تمہارا لباس، کیسے ہو تم، بالکل میرے پاس بالکل جو ہے ایک اچھے لباس کے ساتھ کھانا پینا اچھا ملے گا، عیسائیت قبول کر لو۔ کہا اسلام اس لیے قبول نہیں کیا کہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام ترک کر دوں اس لیے اسلام کو قبول نہیں کیا، مرتے دم تک اسلام پر رہنا ہے، یہ اللہ کے نبی سے ہم نے بیعت کی رکھی، نہیں چھوڑوں گا اسلام کو۔ بادشاہ نے کہا نہیں چھوڑو گے تو تمہیں سزا دوں گا، تمہیں ماروں گا، تمہیں تکلیفیں دوں گا۔ اور ان بادشاہوں کو پتا ہے، آج کے دور میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی استقامت کو ظاہر کرے، دین پر ثابت قدم رہے تو پھر مشکلات آتی ہیں، پھر قتل کرنے والے بھی آتے ہیں، مارنے والے بھی پہنچتے ہیں، پھر تکلیف دینے والے بھی آ جاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ بھی وہی ہوا، کہا تمہیں ماروں گا، انہوں نے کہا مجھے اس کا خوف نہیں، مجھے اس کا ڈر نہیں ہے، تم مجھے مارو قتل کرو، مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا سوچ لو، تمہاری زندگی کو میں بہتر بنانا چاہتا ہوں، عیسائیت قبول کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کہا ابھی تمہیں ایک جو ہے ایگزامپل کے طور پر تمہارے ان دو ساتھیوں کے تعلق سے دکھلا رہا ہوں۔ ان کے دو ساتھیوں کو پکڑا اس نے، کہا ایک تیل گرم کرو، وہیں پر تیل گرم کیا گیا بالکل بڑی ہانڈی کے اندر، اور ان دو ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے دونوں کو اٹھایا اور ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، اور چند منٹوں میں وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، دین اسلام کے خاطر خود کو قربان کرنے کے لیے آئے تھے، قربان ہو گئے۔ چند منٹوں میں ان کا جو ہے پورا جسم راکھ بن چکا تھا، جل بھن گیا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا دیکھو ایسا ہی حشر تمہارا بھی ہوگا۔ کہا مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں۔ اس بادشاہ نے حکم دیا، کہا ان کو بھی لے کر جاؤ اور اس میں ڈالو۔ جو ان کو پکڑ کر لے کر جانے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو بادشاہ نے کہا رکو رکو، لگتا ہے ڈر گئے، لگتا ہے ڈر گئے ہیں، ان کے سینے میں خوف آ گیا ہے۔ ایک کام کرو، تم اس عیسائیت کو قبول کر لو، اب تو جان چکے ہو نا، ڈر بیٹھ گیا ہے نا، تمہارے سینے میں ڈر آ چکا ہے، رو رہے ہو تم تو۔ کہا اللہ کی قسم روتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں مرنے والا، روتا اس لیے نہیں ہوں کہ میں مرنے والا ہوں، رو تو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تو نے صرف ایک جان دی ہے، اگر تو نے 100 جانیں دی ہوتی تیرے راستے میں خود کو قربان کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا۔ اللہ تو نے صرف ایک جان دی ہے۔ بادشاہ نے ہار مان لی، کہا ایک کام کرو میرا ماتھا چومو چلے جاؤ۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما، اس نے چھوڑ دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارو دین سے ہٹنا نہیں، دین کے اندر جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے، جتنا ہو سکے دین اسلام پر ڈٹے رہیں، اسلام پر عمل کرتے رہیں۔ دنیا داری بعد میں آئے گی، پہلے دینداری اختیار کرو، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرو، بھروسہ اللہ پر کرو، ایمان اللہ پر رکھو، یقین اللہ پر رکھو۔ کوئی مصیبت آ جائے ڈرو مت، درگاہوں پیروں اور فقیروں کے چکر مت کاٹو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ جہاں مصیبت لاتا ہے وہیں اللہ مصیبت دور کرتا ہے، جہاں اللہ پریشانی لاتا ہے وہیں پریشانی دور کرتا ہے۔ 5 وقت کے نمازی بنو، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، اور اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو اپناؤ، اسی میں کامیابی، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اسلام پر زندہ رکھ، اور جب تو موت دے ہماری زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرما۔ اللہ ہم گنہگار و خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تو ہم پر رحم فرما۔ اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تو ہماری بخشش فرما۔ اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔